تو پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ اور ملکوں کو لے لیں، چین دیکھیں، ہمارا انتہائی اپنا بہترین دوست آج دنیا کی دوسری طاقت بن چکا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ انشاءاللہ بنے گا۔ 3 سال کیا، اس کے بعد بھی پھر خدا نہ خواستہ ہمیں IMF جانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈوب بننے کا مقام ہوگا اگر 3 سال بعد پھر دوبارہ ہم IMF جائیں۔ یہ آج اگر قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں میں اگر جکڑے ہوئے ہیں، اور قرضوں نے اگر ہماری نسلوں کو بھی ان کی جو ہے ان کو بھی مورٹگیج کر دیا ہے، تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی 76 سال میں کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ آج اگر ان سے اپنا جان چھڑانے کے لیے اور ان بیڑیوں سے کو کاٹنے کے لیے اگر ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر وفاق اور صوبے اور متعلقہ ادارے مل کر اگر کام کریں گے، تو آنے والی نسلیں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیں گی اور یاد رکھیں گی۔ اور اگر ہم نے آج اس موقع کو خدا نہ خواستہ کھو دیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیکسٹ فیز یہ ہے کہ پورے پاکستان میں تیل میں چلنے والے سے جو ٹیوب جو 10 لاکھ ہیں ان کے لیے یہ منصوبہ، اس کا بزنس ماڈل ہم بہت جلد لے کے آئیں گے۔ اور جو بجلی سے باقی صوبوں میں چلتے ہیں، بجلی سے ٹیوب ویل وہ شاید 2.5-3 لاکھ ان کی تعداد ہے۔ تو یہ ایک ہمارا اسی آج کی نشست سے اس کے بعد ہمارا یہ بڑا ایک کوانٹم جمپ ہوگا، ایک بہت بڑا ہم انشاءاللہ یہ چھلانگ لگانی ہے نیشنل انٹرسٹ میں۔ آج بلوچستان میں جب میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وفاق نے اس سال بجٹ میں بلوچستان کے لیے یہ دانش اسکولوں کا اپنا اس کی بجٹ میں اس کی باقاعدہ اس کی ہم نے ایلوکیشن کی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باقی صوبے کہیں کہ جناب ہمیں، لیکن باقی صوبوں کے پاس بہت اللہ نے وسائل دیے ہیں NFC سے۔ بلوچستان کو بھی NFC سے حصہ ملتا ہے، مگر ان کا جغرافیائی جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے۔ سب سے بڑا صوبہ ہے یہ اپنا ان ٹرمز آف رقبہ، لیکن آبادی سب سے چھوٹی ہے، لیکن فاصلے بہت بڑے۔ تو اس لیے ان فاصلوں کو مینیج کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے وسائل چاہیے۔ اس لیے ہم نے یہاں پر وفاق سے دانش اسکولوں کو بھی ہم نے یہاں پر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو 1000 ہم نے بچوں کو چین بھجوانا ہے، میں بات کر کے آیا ہوں، جو گریجویٹس ہیں جنہوں نے زرعی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کی ہیں، ان کو عملی میدان میں زرعی ٹریننگ دینے کے لیے کہ کپاس آپ نے کس طرح بڑھانی ہے، آپ نے چاول کی پیداوار کو کس طرح بڑھانا ہے، آپ نے میز کی پیداوار کو، گندم کو، لائف سٹاک کو، یا کن اجناس میں آپ نے آگے جانا ہے، کن کو آپ پیچھے چھوڑیں، کون سی جنس ہے جو کہ پانی زیادہ کنزیوم کرتی ہے، کس طرح آپ نے پانی کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کی ٹریننگ کے لیے 1000 بچے وفاق اپنے وسائل سے ٹریننگ کے لیے چین بھجوائے گا۔ میں وہاں پر ان سے بات کرایا ہوں، تو چاروں صوبوں کے جو بچے اور بچیاں ان کو میرٹ پر جو ہائی اچیورز ہیں، کوئی سفارش نہیں، ہائی اچیورز میرٹ پر ان کو بھیجیں گے، اور انشاءاللہ وہ ٹریننگ ان کو دلوائی جائے گی، جس میں بلوچستان کا جو حصہ ہوگا وہ باقی صوبوں سے 10% زیادہ ہوگا۔ اوبویسلی IT کی ٹریننگ کے لیے ہواوے سے ہم نے 3 لاکھ سالانہ بچوں اور بچیوں کی ٹریننگ کا وہاں پر ہم ان سے معاہدہ کر کے آئے ہیں، اور اس میں چاروں صوبوں کے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان کے بچے اور بچیاں شامل ہوں گی، اور پھر یہاں پر بھی بلوچستان کو 10% کا کوٹا ہم زیادہ دیں گے۔ تو یہ ہے آج کی گفتگو کا محور، اور چونکہ IMF سے ہماری مجبوری ہے، اور ابھی ہمارے جو بہت قابل محنتی وزیر خزانہ ہیں، ان کا آج بیان بھی چھپا ہے کہ اگر ہم نے ریفارمز نہ کی، اگر ہم نے بڑے کڑوے فیصلے نہ کیے، تو پھر جو 3 سال کیا، اس کے بعد بھی پھر خدا نہ خواستہ ہمیں IMF جانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈوب بننے کا مقام ہوگا اگر 3 سال بعد پھر دوبارہ ہم IMF جائیں۔ اس کے لیے آج ہم اس کی تیاری کریں، اور آج ہم مل کر کام کریں، آج اپنی جو وسائل جو ان کو ہم جنریٹ کریں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت کرم فرمائے گا۔ کل میں کراچی میں تھا، اپنا پورٹس کی میں نے پریزنٹیشن دی، میں آپ کو کیا بتاؤں، اپنا لیس سیٹ دا بیٹر۔ بہرحال وہ انشاءاللہ مل کر ہم سب ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے۔ تو IMF کے حوالے سے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت
شکریہ ادا کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے جو صوبوں کے ساتھ IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ انہوں نے آلریڈی ہمیں اپروول دے دی ہے. سندھ میں کل اپنے بھائی مراد علی شاہ صاحب سے میں گزارش کر کے آیا تھا دوبارہ، انہوں نے کہا تھا آج انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اس کو اب ٹیک اپ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ. اور بلوچستان سے میں ہاں سمجھوں آپ کی طرف سے؟ جی بالکل ہاں سمجھوں. تو میں مہربانی ہے آپ کی کہ نواب صاحب نے آپ کی کابینہ کی بھی ہاں ہے نا جناب، بہت مہربانی ہے آپ کی. تو بلوچستان نے بھی اپروو کر دیا یہ. اور ایک کام اور KP کے وزیر اعلیٰ سے میٹنگ ہو چکی ہے ہمارے فائنانس منسٹر کی، اور دے آر ان ٹچ، انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح اسی مہینے ہم نے IMF کا پروگرام اس کو کلوز کرنا ہے، اور پھر دن رات ایک کر کے ہم نے انشاءاللہ جو مسائل ہیں مشکلات ہیں اس کو ختم کرنا ہے. اور اٹ از مشکل ہے، ناممکن نہیں. دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، مشکل ہوتے ہیں. اور مشکلوں سے گزر کر بڑی بڑی قوموں نے جو آج بن گئی ہیں ان کی کل حیثیت کیا تھی؟ وہ انہوں نے قربانیاں دیں، محنت کی. جرمنی کو لے لیں آپ، جاپان کو لے لیں آپ، اور ملکوں کو لے لیں. چین دیکھیں، ہمارا انتہائی اپنا بہترین دوست آج دنیا کی دوسری طاقت بن چکا ہے. تو پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ انشاءاللہ بنے گا اگر آپ لوگ اس بات کا فیصلہ کر لیں. ہم نے اس سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ سخت فیصلے اس لیے نہیں کیے کہ ہم قیامت تک اس طرح عوام کو اس مہنگائی میں اور اس میں ہم ان کو اپنا دیکھتے رہیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب خوشحالی آئے گی، لیکن پہلے قربانی اظہار سے کام لینا پڑے گا. اس لیے سخت فیصلے لیے گئے. لیکن انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے، کل میں اسلام آباد میں ایک اور عوام کی کچھ ان کے اشک شوئی کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا ہے تاکہ عوام کو، غریب عوام کو، عام آدمی کو پورے پاکستان میں ان کو ہم کچھ ریلیف دیں گے. وہ میں کل اسلام آباد میں اس کے لیے بات کروں گا. میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور محترم گورنر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو میں یہ ختاماً یہ کہوں گا کہ وفاق آپ کے ساتھ ہے. ہر اچھے کام کے لیے، ہر بلوچستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے آپ کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ہم سے بنا ہم کریں گے. لیکن اگر آپ نے بلوچستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، اگر KP میں سرمایہ کاری ہونی ہے، اگر پنجاب میں، اگر سندھ میں، تو پھر سیکورٹی از آور نمبر 1 ریکوائرمنٹ. سیکورٹی از آور نمبر 1 ریکوائرمنٹ. اس کے لیے آپ سب اپنے کوئی لورالائی سے ہے، کوئی خاران سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے، کوئی دال بندین سے ہے، کوئی چمن سے، آپ کو اپنے علاقوں کی سیکورٹی کی چیلنج کا اچھی طرح علم ہے. وہ ہم سب نے مل کر اس کو کرنا ہے. میں چین ابھی ہو کے آیا ہوں، ان میں چینی قیادت نے مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وی ڈونٹ گو ٹو ڈینجرس ایریاز بٹ پاکستان از آر گریٹ فرینڈ اینڈ فار پاکستان وی ول ٹیک رسک. اس سے بڑی اب ناموشی اور امبیرسمنٹ کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب دیکھیے آپ کے گوادر کا، میں کوئی شکایت نہیں کر رہا. 2022 اور 23 کے درمیان میں نے گوادر کے شاید 6 7 8 دورے کیے ہوں. بلوچستان کے باقی علاقوں میں بھی دورے کیے جب سیلاب آیا. مگر گوادر میں وہ جو آپ کا بن رہا تھا سیف سٹی، اب میں جو حکومت ہماری بنی تو مجھے پتہ لگا وہ انہوں نے بند کر دیا. اب اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سنگین مذاق کیا ہو سکتا ہے. تو مجھے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ انہوں نے دوبارہ اس کو ایوارڈ بھی کر دیا، کانٹیکٹ ایوارڈ کر دیا ہے. اب بتائیے کہ گوادر جس نے انشاءاللہ بلوچستان کے لیے اپنا جو ریکارڈنگ کی کانیں ہیں اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ گوادر آپ کے لیے ایک بہت زیادہ انکم کا سورس بنے گا، اور دنیا میں ایک بہترین کمرشل آپ کی پورٹ اپنی بندرگاہ بنے گی. اور وہاں پر چین آپ کو ایک گرانٹ کے طور پر ایئرپورٹ دیتا ہے، وہاں پر گرانٹ کے طور پر آپ کو چین وہاں پر آپ کو ہسپتال دیتا ہے، اور آپ کے لیے پوری طرح تیار ہے گوادر کو ایک بہت شاندار پورٹ بنانے کے لیے. اور چینیوں کی ہم اپنے آپ سے، چینیوں سے نہیں، اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں. اور جو دشمن ہیں جو چینیوں کے خلاف یہ کرتے ہیں وہ پاکستان اور چین دوستی کے دشمن ہیں، وہ CPEC کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کی، بلوچستان کی جو خوشحالی اور ترقی اس کے دشمن ہیں. میں خدا کی قسم آپ کو کہا کہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نوٹ کر لیں. اور وہ جو طاقتیں ہیں وہ خارجی طاقتیں، ہم سب جانتے ہیں ان کو، لیکن
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وسیلہ دیا ہے، تمام وسائل سے ہمیں مالا مال کیا ہے. ہمیں آپ کی بہترین آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، آپ کی ایک بہترین فوج ہے، دنیا کی مانی دانی فوج ہے. اگر ہم مل کر اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے ٹیررزم کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوگی، اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ بلوچستان کو ہوگا.